بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص کسی کا محتاج ہو یا کسی نے اس پر احسانات کیے ہوں یا کسی کا اس پر قرضہ ہو اور انہوں نے اتنا تنگ کیا ہو کہ بار بار گھر آتے ہوں، دروازے پر دستک دیتا ہو اور اپنے پیسوں کا مطالبہ کرتا رہتا ہو اور اس شخص کے پاس ادائیگی کے لیے نہ پیسے موجود ہے نہ مزید کوئی اس کو قرض دیتا ہے اور نہ ہی کوئی سبب موجود ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ یہ دعا کثرت سے پڑھا کرے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو تمام قرضوں سے، تمام لوگوں کی محتاجی سے اس کو نجات دلائے گا۔ اور یہ میں نہیں کہتا بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ لہٰذا ہم اگر لوگوں کی محتاجی سے، لوگوں کی قرضوں سے اور لوگوں کے احسانات سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو ہم اس دعا کو یاد کریں، اپنے گھر میں مستورات کو یاد کرائیں، بچوں کو یاد کرائیں اور ہر وقت اپنے لیے کثرت سے مانگا کریں۔ تو جب یہ دعا ہم اللہ رب العزت سے کثرت سے مانگیں گے تو اللہ رب العزت لوگوں سے مانگنے سے ہماری حفاظت فرمائے گا، اور جو کچھ ہم پر لوگوں کا ہوگا اس کی ادائیگی کے لیے خدا تعالیٰ بندوبست فرمائے گا۔ اور اس حدیث میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب ایک مکاتب یعنی ایک غلام جس کو آزاد کرنے کے لیے اس پر کچھ پیسے تھے آقا کے، وہ ادا کرنے باقی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد طلب کی، فاعنی، میری مدد فرما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ الا اعلمک کلمات، کیا میں آپ کو ایسے کلمات نہ سکھاؤں جو کہ علمنی ہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے سکھائے تھے۔ اور پھر فرمایا لو کان علیک مثل جبل دینا، اگر تم پر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے تم کو نجات دلا دے گا۔ تو فرمایا وہ دعا یہ ہے، قل، یہ پڑھا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اے اللہ اپنے حرام سے حلال کے ذریعے میری کفایت فرما اور اپنے فضل کے ذریعے مجھے اپنے ماں سوا سے مستغنی فرما۔ کون نہیں چاہتا کہ میں کسی سے بے پرواہ اور مستغنی رہو؟ کون نہیں چاہتا کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں؟ کون نہیں چاہتا کہ میں لوگوں کے احسانات کے تلے نہ دبوں، اور اسی طرح لوگوں کے جو مجھ پر قرضے ہیں میں اس کو ادا کروں؟ اگر وہ چاہتا ہے تو صدق دل سے، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ علماء فرماتے ہیں ہر فرض نماز کے بعد جو شخص 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ لوگوں کی محتاجی سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور لوگوں کی محتاجی صرف پیسوں میں نہیں ہے، لوگوں کی محتاجی جسمانی طور پر بھی ہے۔ خدا نہ کرے کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ آپ پھر استنجا کرانے میں، اپنا یہ سطر چھپانے میں اور اسی طرح واش روم جانے میں لوگوں کے محتاج ہو، تو لوگوں کی محتاجی سے آخری عمر تک بچنا چاہتے ہو دنیا اور آخرت میں، تو ہم اس دعا کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت مالی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، ہر لحاظ سے اللہ رب العزت لوگوں کی محتاجی سے ہماری حفاظت فرمائے گا۔